अस्सलाम वालेकुम। EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का लेक्चर लेसन नंबर 3 और टॉपिक नंबर 11। अच्छा, पिछले दो टॉपिक जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद अब हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या चीज़ हमें मेन टॉपिक है, बस हमने पढ़ना ही है कि इसमें जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का पार्ट 2 है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, पहले तो ये टॉपिक 11 में द स्टूडेंट आ जाता है। स्टूडेंट को किस तरह का होना चाहिए? A student should think his or her teacher is a spiritual father, mother and show respect to them। कि स्टूडेंट को अपने टीचर को एज ए स्पिरिचुअल फादर मदर लेना चाहिए, मतलब रिस्पेक्ट। A student has the right to get the advice. Student should be an active participant in the classroom. In this, the duty of every man and woman to get education। जैसे कि इल्म हासिल करना हर औरत और मर्द पे फर्ज है, बिल्कुल इसी तरह कहा गया कि अगर स्टूडेंट मेल है फीमेल है, दोनों का क्या काम है कि वो अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें। अगर टीचर को एडवाइस कर रहा है तो ये स्टूडेंट का राइट है कि उसको एडवाइस किया जाए। स्टूडेंट को पार्टिसिपेंट होना चाहिए, ना कि क्लासरूम में सुस्त वगैरह होकर बैठ जाना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज के द इंस्टीट्यूशन, जो आपका इदारा है वो किस तरह का है, इदारे को कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इस्लाम जो है ना, क़दामत पसंदी को पसंद नहीं करता। उसने ये नहीं कहा कि बल्कि इस्लाम क्या अगेंस्ट क़दामत पसंदी जो होती है उसके, तो इस्लाम अगेंस्ट है। इट स्ट्रेसेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स व्हिच शुड हैव ए फैकल्टी फॉर मॉडर्न साइंटिफिक एंड स्किल्ड एजुकेशन इन एडिशन टू रिलीजियस एजुकेशन। इसमें यह कि अच्छे स्कूल और इदारों के काम पर जोर दिया गया है कि जिनमें मजहबी तालीम के साथ साथ आपको क्या साइंसी और हुनरमंदाना तालीम भी मिलनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आप स्कूल में जाओ टाइम पास करा दे, नहीं। आपको कहा गया कि, और ये भी नहीं है कि आप सिर्फ मजहब की तरफ रहो, नहीं, अपने वक्त के साथ आपको चेंज होना है और उसी तरह आपको मॉडर्न साइंटिफिक स्किल भी हासिल करनी है। इट शुड बी एबल टू गिव मॉडर्न आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एजुकेशन टू। इसे जदीद फ़नून और इंसानी की तालीम भी देने के काबिल होना चाहिए। मतलब इंस्टीट्यूट कैसे होने चाहिए कि वो आपको मजहबी तालीम के साथ साथ अपने मॉडर्न जो हालात हैं, मॉडर्न जो साइंटिफिक है, मॉडर्न एजुकेशन है, वो भी आपको फराहम कर रहा हो। ओके, 13 टॉपिक में क्या है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम फिलॉसफी द ऑर्डर ऑफ सुपरवाइजर और हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स शुड बी कैरिड आउट। कि इस्लामी फ़लसफ़े के मुताबिक इंतज़ामी अमूर जो होते हैं, हमारी मैनेजमेंट में निगरान या इदारे के सरबराह के हुक्म पर अमल किया जाना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, एक बंदे ने अपना इदारा बनाया है तो वो क्या करेगा, दूसरों के बोल छोड़ देगा कि आप जैसे करना करो। नहीं, वो उसको हक है कि वो आके बोले और कह सके कि ये चीज़ आप ऐसे नहीं ऐसे करो, या अगर वो कोई रूल्स बनाता है तो बाकी स्टूडेंट हो, टीचर हो, उनको वो फॉलो करने चाहिए। Islam recognizes democracy and freedom, but to a responsible and suitable existence. It does not allow such freedom or democracy which is injurious or damaging for the administration of institute। कि इस्लाम जो है वो जमहूरियत और आज़ादी को तस्लीम तो करता है, लेकिन एक माकूल हद तक। ऐसी आज़ादी या जमहूरियत की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता कि जो किसी इदारे की इंतज़ामिया के लिए नुकसानदा हो। ऐसे ही ना कि इस्लाम ठीक है क़दामत पसंद के खिलाफ है, लेकिन आपको वो परमिशन काफ़ी आज़ादी की देता है, लेकिन उसकी एक क्या लिमिट है। इस लिमिट में अगर हम रहे ना तो हमारा जो माशरा, ये जो आजकल के बिगाड़ हो रहे हैं ना, तो कसम ये ना हो। खैर, द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट शुड नॉट रूल और इन्फ्लुएंस द रूल ऑफ द हेड ऑफ द। कि कुछ तलबा होते हैं या उनके ग्रुप होते हैं, उनके ग्रो होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी इदारे के जो सरबराह होता है उसकी हिक्मरानी को नहीं मानते, असरअंदाज, उन पे कोई भी रूल कुछ भी नहीं होता। जो नहीं होते हमारे टी टाइप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, देखो लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं, बस रूल्स तोड़ने और तोड़ने और तोड़ने। खैर, टॉपिक 15 इज अबाउट ये अलकाइंदी ने क्या कहा हुआ है, अल-फराबी ने और इब्न सीना ने। ये उनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक फिलॉसफी है ना, ये वो है। इनकी कंसिस्ट ऑफ 3 एस्पेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड है। अल-फराबी की क्या है, कैन बी सीन फ्रॉम 2 एंगल्स। हम इसको 2 एंगल से देख सकते हैं। थ्योरी है, नॉलेज अबाउट एग्जिस्टिंग थिंग्स हैं, प्रैक्टिस थिंग्स
ابن سینا کی کیا ہے categorized into two types of knowledge کو انہوں نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا relationship relation of God delivered through messengers the hereafter کہ یہ دنیا اور اس کے بعد انہوں نے ایجوکیشن کو دو چیزوں میں ڈیوائڈ کیا کہ ریولیشن آف گاڈ ڈیلیورڈ تھرو میسنجرز اور دوسری کیا ہے the hereafter. What is in topic 15 comprehensive education. ٹاپک 15 جو ہمارا ہے وہ اباؤٹ ہے اوکے تو اس میں ہم پڑھیں گے Allah's word supporting studies to live in Allah's word اللہ کی دنیا میں اپنا رہنا کیسے ہے handled according to Allah's word اللہ نے جس طرح سے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے جس حساب سے رہنے ہم نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے comprehensive education means a complete picture Allah's word is the Quran hadith fiqh teaching of the prophet are the Allah's word and direct studies اللہ کی دنیا کیا ہے اور یہ سب کیا ہے جو علوم کا سہارا لے کے پھر رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی اور اس نے اسے 7 دنوں میں بنایا یہ تو آپ نے سنا کیا خیر پڑا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا 7 days میں بنائی تھی خیر ہمیں کہا گیا کہ اللہ کا یہ جو پراپر اس کی ایک ڈیفینیشن بنتی ہے نا وہ بنتی ہے کہ جامع علم کا مطلب کہ مکمل تصویر ہے اللہ کا کلام قرآن پاک حدیث فقہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب اللہ کا کلام اور براہ راست مطالعہ ہیں اور یہ کیا ہوگا they never be changed یہ چینج نہیں ہو سکتی انہیں نسل در نسل سکھانے کی ضرورت ہے یہ ضروری ہے کہ جیسا کہ ایک نسل دوسری نسل میں لے جاتی ہے خدا کا یہ کلام ضائع نہ ہو لہذا دینی تعلیم اسلامی نقطہ نظر کے تحت تعلیم کا ایک مضبوط مرکز بن جاتی ہے سمپل جو جیسے قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا پھر جو ہمارے مسلمان تھے ایک نسل در نسل چلنے والی چیز ہے نا بالکل اسی طرح یہاں ان چیزوں کو بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں کبھی بھی بدل نہیں سکتی ٹھیک ہے یہ ایسے ہی نسل در نسل چلیں گے اور ان کو چلاتے ہیں کون ہے آگے ہمارے جو اچھے ادارے ہوتے ہیں ہمارے اداروں میں کام کرنے والے ہمارے محترم استاد کرام نیکسٹ ہے Allah's word اللہ کی دنیا which is supporting studies جو کہ علوم کا سہارا ہے یا نالج کا سپورٹ کر رہا ہے God created the world and had created it in 7 days اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور 7 دنوں میں بنائی ہے He created it for man to use the world wisely اس نے یہ انسان کے لیے بنایا تھا کہ دنیا کی کو عقل مندی سے استعمال کرے پوائنٹ نوٹ کیجیے کہ دنیا کو عقل مندی سے استعمال کرے نہ کہ اپنے دنیاوی سکون میں رہے اور اپنی آخرت خراب کر لے If we are to use the world wisely for our benefit and advantage, it is important that we understand that what the world is made of and that really it is an essence of this pieces of comprehensive education, the supporting studies included. کیا کہا گیا کہ اگر ہم دنیا کو عقل مندی سے اپنے فائدے اور فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دنیا کسی چیز سے بنی ہے اور یہ واقعی جامعہ تعلیم کے اس ٹکڑے کا ایک نچوڑ ہے ہم کیا کریں گے ان جو معاون معلومات ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے نیکسٹ کیا ہے ایام اللہ which is history and culture tradition geography will then leads to the ہماری جو social science ہے اللہ کی دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی ہے ایام اللہ کیا جو تاریخ اور ثقافت ہے روایت ہے جغرافیہ پھر دوسرے سماجی علوم کی طرف لے جایا جائے گا پہلے تو ہم نے پڑھنا ہے کہ اللہ کا جو اللہ نے دنیا یہ بنائی ہے وہ ہے کیا وہ تاریخ ہے ثقافت ہے روایت ہے جغرافیہ ہے اس کے بعد ہم باقی چیزوں میں آتے ہیں Allah's word is science and technology اللہ کی دنیا کیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہے Allah's word is made of matter and energy and that is what science teaches whether it's plant life, animals life, material, energy, etc. All that is created by God. We need to study it, harmless, its advantages to help
us understand the world better and live a better life in the world. کہ یہ جو اللہ کی دنیا ہے, جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, وہ کیا اللہ کی دنیا مادے اور توانائی سے بنی ہے, اور یہی سائنس سے اس کی نہیں بتاتی زندگی, حیوانی زندگی, مادہ, توانائی وغیرہ سب کچھ کیا ہے, اللہ کی تخلیق کی تعلیم دیتی ہے. ہمیں اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے فوائد کو بکار لاتے ہوئے دنیا کو بہتر طور پر سمجھنے اور دنیا میں ایک بہتر زندگی گزارنے کے میں یہ کیا کرے گی, ہماری مدد کرے گی. رائٹ, گاڈز کنگڈم, خدا کی بادشاہی ہے, وہ کیا ہے, انکلوڈس لاز اینڈ اکنامکس. خدا کی بادشاہی میں قوانین اور معاشیات شامل ہیں. These are given to us that how we business, trading or banking. So you can see the education in Islamic perspective is very integrated, and all this together will be your language. Okay, یہ میں آپ کو صرف ایسے سمجھا دیتی ہوں کہ اس میں کیا کیا بیان کیا گیا. خدا کی جو بادشاہی ہے وہ دو چیزیں بھی اس میں شامل ہے, کیا, قوانین, لاس, اور دوسرا معاشیات. یہ ہمیں اس لیے سکھایا گیا کہ ہم کاروبار کر سکیں, ہم تجارت یا بینکنگ, کوئی بھی کام, ہم اپنا بزنس کیسے کر سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر میں تعلیم بہت مضبوط ہے, اور یہ سب مل کر آپ کے زبان کے فنون ہوں گے. ظاہری سی بات ہے, جب تک آپ ایجوکیشن نہیں سیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے آرٹ آف لینگویجز کیا ہے. نیکسٹ ہے کہ زبان کے بغیر آپ اس میں کچھ نہیں کر پائیں گے. لہٰذا اسلام ہمارے تمام طلبہ کے لیے ایک بہت ہی جامع تعلیمی نظام تجویز کرتا ہے, جو اس میں طلبہ وہ سیکھتے ہیں جو ان کے لیے منفرد ہے, انہیں خوش کرتا ہے, انہیں دلچسپی دیتا ہے, اور مستقبل میں وہ جو بننا چاہتے ہیں وہ بنتے ہیں. ایجوکیشن آپ کو یہ تو نہیں نہ کہتی کہ آپ اف یو وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر تو آپ نہیں بنو گے, نہیں, بلکہ یہ کیا آپ کو وہ چیزیں فراہم کرتی ہے کہ آپ وہ اپنے ایم, اپنے لائف کے جو مقصد ہیں وہ پورے کر سکیں تھرو ایجوکیشن. جیسے یہاں پہ بات کی گئی ہے لینگویج کے, جیسے دیکھو ہم پاکستانی اگر ہم چائنا میں جاتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا ٹف ہوتا ہے ان سے بات کرنا, انگریزوں سے بات کرنا ٹف ہوتا ہے. ایون پاکستان میں بھی پنجابی جو ہیں وہ پٹھانوں سے بات کرنے, کیا چیز آپ کو کمیونیکیٹ کراتی ہے, آپ کی لینگویج. تو اسلام یہ ساری چیزیں آپ کو سکھاتا ہے. اوکے, یہ تھے ہمارے ٹاپک 11 to 15, جس میں ہم نے پڑھا کہ جو ورڈ ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے, ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے, آپ کے ادارے کو کیسا ہونا چاہیے, مینجمنٹ کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. پھر ہم نے پڑھی ڈیفینیشن آف اسلامک فلسفی, القائندی کی, الفارابی کی اور ابن سینا کی. نیکسٹ ہم نے پڑھا اللہ کی دنیا کیا ہے اور وہ ہمیں کیا کیا چیزیں سکھاتا ہے, اور کس طرح سے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی, انسانوں کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا کیا چیزیں ہمیں دی ہیں. ہوپ سو یہ لیکچر اچھا رہا ہوگا اور آپ کو پسند آئے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, اللہ حافظ.